جی اعلیٰ حضرت ہمارے امام اہل سنت نے قرآن سے ثابت کیا ہے کہ زمین موو نہیں کرتی. نہیں کرتی. موجودہ علم اور سائنس یہ کہتی ہے کہ زمین چکر کاٹتی ہے. اب ان سے آج تک یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکا. یہ تو کہہ دیا نا کہ زمین پھرتی ہے. بھئی یوں پھرتی ہے، یوں پھرتی ہے، کیسے پھرتی ہے؟ اچھا، اور اگر جب پھرتی ہے جو چیزیں اس کے اوپر ہیں وہ نیچے چلی جاتی ہیں، نیچے والی پھر اوپر آ جاتی ہیں. کوئی وجہ بھی تو بتلائیں. آخر وہ بھی تھک گئے. انہوں نے کہا نہیں، زمین نہیں چلتی. علماء اسلام ٹھیک کہتے ہیں کہ سورج چاند چلتے ہیں. اس نظریے کو ڈسکس کرنے سے پہلے ایک چیز میں کلیئر کر دوں کہ اس حوالے سے صرف بریلویوں کو سنگل آؤٹ کرنا یا دعوت اسلامی کو بدنام کرنا یہ بالکل غلط ہے. یہ سیم نظریہ جو ہے علماء دیوبند کا بھی ہے، ان کی ویڈیوز بھی یوٹیوب پہ رکھی ہوئی ہیں، اہل حدیث اور سلفی علماء کا بھی ہے. لہٰذا اس میں صرف بریلوی علماء کو ٹارگٹ کرنا یا اس مکتب فکر کو ٹارگٹ کرنا یہ علمی ناانصافی ہوگی. یہ بات کلیئر کرنا ضروری ہے. تو ایک بنیادی بات اس حوالے سے سمجھ لیں کہ جہاں تک سورج اور چاند کی موشن کا تعلق ہے اس کے اوپر بالکل اتفاق ہے. اسلام ان کی موشنز کے بالکل خلاف نہیں بلکہ ان کے حق میں بات کرتا ہے. اور اس کے ثبوت میں سب سے ٹاپ آف دا لسٹ جو آیت مبارکہ ہے وہ سورہ یاسین کے اندر ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ یاسین جو ہے پارہ نمبر 22 سے شروع ہو کر 23 میں ختم ہوتی ہے. تو پارہ نمبر 23 میں ہی آیت نمبر 38 سے لے کر 40 تک یہ ٹروتھ ریویل ہوا ہے. وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، اور سورج جو ہے وہ مقررہ راستے کے اوپر چل رہا ہے. ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، اور یہ وہ اندازہ ہے جو سورج کے لیے مقرر کیا ہے اس ہستی نے جو العزیز ہے اور العلیم ہے، یعنی غالب ہے اور اس کے علم کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے. وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ، اور چاند کے لیے بھی ہم نے منازل مقرر کی ہیں یہاں تک کہ وہ بالکل پتلا ہو کر کھجور کی ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے، آخری دنوں میں بھی اور سٹارٹ کے دنوں میں بھی. لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ، نہ تو سورج کو یہ شایع ہے کہ وہ چاند کو پکڑ سکے، یعنی یہ دونوں حرکت تو کر رہے ہیں لیکن آپس میں ٹکراتے نہیں ہیں. وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، اور نہ رات کی یہ جرت ہے کہ وہ دن کے اوپر بازی لے جائے، یعنی ہر چیز اپنے ٹائم کے اوپر آئے گی. وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اور یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں وہ تیر رہی ہیں اللہ تعالیٰ کی جو فضا ہے اس کے اندر. لفظ استعمال ہوا ہے تیرنے کا، فلوٹ کرنے کا. فلوٹنگ باڈی کی یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ بیک وقت موومنٹ بھی کر رہا ہوتا ہے اور اپنے ایکسس کے گرد روٹیٹ بھی کر رہا ہوتا ہے. آپ کوئی بھی بال اگر پھینکیں سمندر کے اندر یا دریا کے اندر تو آپ دیکھیں گے وہ آہستہ آہستہ اپنے اس کے گرد روٹیٹ بھی کرے گا موومنٹ کے دوران. یہ اس کی مجبوری ہے یہ کرنا. یہ دونوں موشنز بیک وقت اس کے اندر موجود ہوں گی. تو یہ سب سے اپروپریٹ ورڈ تھا جو بیک وقت روٹیشن کے لیے اور ریولوشن کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. تو ان آیات کے حوالے سے جو لوگ زمین کو ساکن مانتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ کل ان کا لفظ جو ہے نا یہ صرف سورج اور چاند کے لیے ہے، کیونکہ پیچھے کانٹیکسٹ وہ ہے. کسی حد تک ان کی بات درست ہے، لیکن یہ کیٹاگوریکلی بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی اجرام فلکی بنائے ہیں، سیٹلائٹس ہوں، سٹارز ہوں، یہ تمام کی تمام چیزیں حرکت میں، اور ان کا حرکت میں رہنا ایک اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مظہر ہے کہ بغیر کسی ایندھن کے، کسی فیول کے اللہ تعالیٰ نے ان کو صرف بنا کے کہیں پہ اسٹیگنیشن پوائنٹ پہ رکھ نہیں دیا ہوا اسٹیگنیشن کنڈیشن کے اندر، بلکہ ان کو موومنٹ بھی دی ہے. تو قرآن چونکہ لٹریچر کی زبان میں بات کرتا ہے اس لیے بعض اوقات قرآن کی گفتگو کو لوگ میتھمیٹیکل گفتگو یا سائنس کی کتاب کے طور پر دیکھنا شروع کرتے ہیں تو پرابلم کھڑی ہو جاتی ہے. قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے، یہ سائنس کی کتاب ہے، اللہ کی آیات، نشانیوں کی. سائن انگلش میں کہتے ہیں نشانی کو. قدرت کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں جو ایک عام انسان آبزرو کرتا ہے.
اب آ جائیں وہ اعلیٰ حضرت کی اس مشہور زمانہ کتاب زمین ساکن ہے جو 1920 میں انہوں نے لکھی، اور آج بریلوی علماء اس کا دفاع کر کے امت کو یہ بتا رہے ہیں کہ اگر آپ نے زمین کو ساکن نہ مانا تو آپ قرآن کے خلاف ہو جائیں گے۔ اور صرف بریلوی اس میں سنگل آؤٹ نہیں ہے، دیوبندیوں کا بھی یہی عقیدہ ہے، یہی عقیدہ جو ہے وہ اہل حدیث کا بھی ہے۔ اہل حدیث کے سلفی سعودی عرب کے علماء کے باقاعدہ فتوے ریٹن میں چھپے ہوئے ہیں، ان کی تقریریں رکھی ہوئی ہیں یوٹیوب کے اوپر، کہ جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ بھی زمین ساکن ہے، قرآن یہی بتاتا ہے۔ تو ان کے جو مین دلائل ہیں نا وہ میں ڈسکس کرتا ہوں، جس کے اوپر پوری کتاب کھڑی ہے، تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ انہوں نے غلطی کہاں پر کھائی ہے۔ انہوں نے عقلی دلائل بھی دیے ہیں، نقلی دلائل بھی دیے ہیں، یعنی نقلی دلائل سے مراد قرآن و سنت کی نقل سے جو آئے ہیں، یہ پنجابی والی نقل نہیں ہے کی، پھر کہنا ہے گستاخی ہو گئی ہے، تو یہ نقل دوسری ہے، جو نقل ہوئے ہیں دلائل۔ اس میں انہوں نے جو بنیادی دلیل جس کو اپنے کتاب کی ہیڈنگ کے طور پر بھی پیش کیا، انہوں نے پہلے پیج کے اوپر دباچے کے سٹارٹ میں جس کو ہیڈنگ بنایا ہے اور جس کے اوپر پورے کا پورا مقدمہ کھڑا ہے، وہ آیت ہے سورہ فاطر کی آیت نمبر 41۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ پارہ نمبر 22 کے اندر سورہ فاطر ہے، آلموسٹ اس کے اینڈ پہ جا کے آتی ہے۔ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، بے شک اللہ ہی نے تھام رکھا ہے آسمانوں اور زمین کو کہ کہیں ٹل نہ جائیں، زوال پذیر نہ ہو جائیں، اپنی جگہ سے ہل نہ جائیں۔ وَلَا إِن زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّن بَعْدِهِ، اور اگر یہ اپنی اس جگہ سے ہل جائیں تو کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے کہ جو ان کو تھام سکے، اس کے بعد اپنی پوزیشن پہ واپس لا سکے۔ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا، بے شک وہ یعنی اللہ بردبار ہے اور معاف کرنے والا ہے، یعنی وہ اس کی بردباری ہے، شرک ہوتے دیکھ رہا ہے، اور حلم ہے اس کے اندر، وہ ڈھیل دیتا ہے کہ شاید لوگ اس کی طرف پلٹ آئیں۔ وہ کہتے ہیں یہ جو الفاظ ہیں نا یمسکو، اس سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک جگہ روکا ہوا ہے۔ اس کا مطلب بالکل یہ نہیں ہے۔ اگر آپ یہ مطلب نکالنا شروع کریں گے تو پھر آپ کے لیے پرابلم کھڑی ہو جائے گی۔ سورۃ الملک تو سارے ہی پڑھتے ہیں نا جی رات کو سونے سے پہلے، یہ تو ہمارے وظائف میں سے ہے نا۔ سورۃ الملک میں ایک آیت آتی ہے پرندوں کے حوالے سے، آیت نمبر ہے 19۔ اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن، کیا تم لوگوں نے اپنے سروں کے اوپر پرندے نہیں دیکھے جو پر پھیلاتے ہیں اور سمیٹتے ہیں؟ ما یمسکہن الا الرحمن، وہی الفاظ آگے، یمسکو، ان کو نہیں تھام رکھا مگر رحمان نے۔ انہ بکل شیء بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھنے والا ہے۔ تو یہ اللہ نے جو آسمان کے اندر پرندے تھامے ہوئے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ پرندے آگے پیچھے نہیں جاتے ہیں، الفاظ وہ یہ یمسکو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے ان میں یہ کمپیٹنسی پیدا کی ہے کہ وہ اپنے آپ کو بیلنس رکھتے ہیں، یعنی وہ اڑتے ہوئے چلتے بھی رہتے ہیں، آگے پیچھے بھی جاتے ہیں۔ وہ جو فورس آف بوئنسی ہے، جو ہوا کی قوت اچھال ہے، جس کی وجہ سے ہوائی جہاز اور پرندے ہواؤں میں اڑتے ہیں اور سمندروں کے اندر بحری جہاز تیرتے ہیں، قوت اچھال جسے ارشمیدس پرنسپل کے تحت جس کو وہ کیلکولیٹ کیا جاتا ہے، وہ قوت اچھال اللہ نے رکھی ہوئی ہے۔ تو یہاں پہ یمسکو کا ترجمہ کوئی یہ کرے گا کہ پرندے ایک جگہ ہی رکے ہوئے ہیں، اس میں تو الفاظ ہیں کہ پر پھیلاتے بھی ہیں، اکٹھے بھی کرتے ہیں۔ اگر صرف پھیلانے کا ہوتا نا تو یہ کہتے ہیں دیکھو بعض کا اینڈ کھلوتے بھی رہتے ہیں نا، لیکن جب وہ پھیلا رہے اور کٹھے کر رہے ہوتے ہیں اس میں کھڑے نہیں ہوئے ہوتے، آگے جا رہے ہوتے ہیں۔ جس طرح ٹرین ہے، ٹرین کو اپنے اس محور میں رکھنے کے لیے دو پٹریاں ہیں اور اس میں ان کے جو پہیے ہیں اس کا ایکسٹینڈڈ پورشن ہے، اور اگر سپیڈ سے وہ کسی کارنر سے گزرے گول دائرے سے تو وہ بعض کا سینٹریفیوگل فورس اتنی ہو جاتی ہے کہ وہ پٹری سے ہی اتر جاتی ہے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پٹری نے ٹرین کو اپنی جگہ پہ رکھا ہوا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ٹرین ایک جگہ پہ رکی ہوئی ہے، بلکہ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے اسے بیلنس کیا ہوا ہے کہ اپنی جگہ سے، یعنی جس محور پہ ہم نے اسے سیٹ کر دیا ہے، وہ 23.5 کا اینگل ہے نارتھ کے ساتھ، اور نارتھ سے دیکھیں تو اینٹی کلاک وائز مغرب سے مشرق کی طرف گھومتی ہے زمین۔ یہ دو بڑی موشنز ہیں نا زمین کی، ایک زمین اپنے محور کے گرد گھومتی ہے ہر سیکنڈ میں آدھا کلومیٹر، اور بیک وقت وہ ریوالو بھی کر رہی ہوتی ہے سورج کے اراؤنڈ۔
وہ 1 سیکنڈ میں 30 کلومیٹر ہے جی. اور ایک تیسری موشن ہے جو آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے, وہ پورا نظام شمسی انکلوڈنگ زمین اور تمام سیٹلائٹس سورج کے سمیت 200 کلومیٹرز 1 سیکنڈ میں ٹریول کر رہے ہیں. پتہ نہیں کتنے چاہ رہے ہیں جناب, ایڈی وڈی کائنات ہے اللہ دی. 200 کلومیٹر 1 سیکنڈ میں. اس پہ آپ کے عقلی سوالات بھی آئیں گے, میں اس کو بعد میں ڈیل کرتا ہوں کہ ہمیں پتہ کیوں نہیں چل رہا. میں دسنا جناب, یہ 3 بڑی موشنز ہیں. ایک چوتھی بھی ہے, وہ جو اپنے محور کے گرد 23.5 کا اینگل ہے نا, اس میں بھی زمین یوں بھی کرتی ہے, وہ بھی کمال اس کی موشن ہے. یہ 4 موشنز ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس سارے معاملے کو بیلنس کیا ہوا ہے کہ وہ اس محور سے نہیں ہٹتی, ورنہ تو اگر یہ 23.5 کا اینگل ہی ختم ہو جائے, آپ کے موسموں کی تبدیلی ختم ہو جائے, وہ سارے موسم تبدیل اس کی وجہ سے ہو رہے ہیں. اور پھر کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اسے ایک محور کے گرد گھمایا ہوا ہے, اس کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں جب افریقہ میں گرمیاں ہوتی ہیں ہماری سردیاں چل رہی ہوتی ہیں, جب ہماری سردیاں آتی ہیں ان کی گرمیاں چل رہی ہوتی ہیں. اس طریقے سے کیا معاملات ہیں, یہ تو ایک اللہ تعالیٰ کی قدرت کا شاہکار ہے. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. تو یہ انہوں نے بڑی دلیل لی تھی, اور اس کے پیچھے آپ کو میں نے بتا دیا کہ انہوں نے اس کا فہم سمجھنے میں غلطی کی. اس میں سکون کا تو لفظ ہی کہیں موجود نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پہ روک کے رکھا ہے. نہیں, اللہ کہہ رہا ہے میں نے تھاما ہوا ہے اس کو کہ اپنی جگہ سے ٹل نہ جائیں, جو ہم نے ٹریک مقرر کیا اس سے ٹل نہ جائیں. تو خام خواہ اس کے اندر سکون والا معاملہ پیدا کرنا یہ بالکل غلط ہے. اگر کریں گے تو پھر پرندوں کے معاملے میں بھی کریں. یہ میں نے اینٹی وینم پھکی والا الزامی جواب بھی دے دیا ہے کہ سیم وہی یمسکو کا لفظ جو ہے وہ پرندوں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے. اب مجھے بتائیں, یہ علماء کو جواب کوئی سائنٹسٹ نہیں دے سکتا, اور سائنٹسٹ کو قرآن کو مولوی نہیں سمجھا سکتا. یہ مشکل کام ہے. اچھا جی, یہ تو ہوگی ان کی بڑی دلیل جس کے اوپر وہ کھڑے ہوئے تھے. اچھا جی, دوسری بڑی دلیل جو انہوں نے 3 آیات قرآن سے لی ہیں اور اس کے اوپر پورا مقدمہ انہوں نے کھڑا کیا ہے, باقی سب کی سب چیزیں اس کے اندر شامل ہیں. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 22, الذی جعل لکم الارض فراشا, وہی اللہ وہ ہستی ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے فرش بچھونا بنایا. سورہ الزخرف آیت نمبر 10, الذی جعل لکم الارض مہدا, وہ اللہ ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے گود بنایا. ظاہر انسان مرتا ہے اسی کے اندر دفن ہو جاتا ہے, یہ اسی لیے دھرتی ماں کا لفظ ہر چیز اس کے اندر سموئی جاتی ہے, ایک گہوارہ بنا دیا. اور سورۃ المؤمن جسے سورہ غافر بھی کہتے ہیں, آیت نمبر 64, الذی جعل لکم الارض قرارا, اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو قرار کی جگہ, رہنے کی جگہ بنایا. وہ کہتے ہیں جی یہ فراشا کے الفاظ آئے ہیں, فراشن, قرارن اور مہدن, اور وقف کریں گے تو مہدا, فراشا اور قرارا بن جائے گا. یہ میں علماء کے لیے بات کر رہا ہوں. تو وہ کہتے ہیں اس سے یہ ثابت ہوا کہ زمین فلیٹ بھی ہے کیونکہ اللہ نے اس کو بچھونا بنایا اور سٹیبل بھی ہے. سر اس کا یہ مطلب نہیں ہے, یہ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ زمین فلیٹ ہے؟ کہیں بھی نہیں لکھا. فرش بنانے کا تو یہ مطلب ہی نہیں ہے. فرش بنانے کا مطلب ہے اسے رہنے کے قابل بنایا ہے. یہ آج ہمیں سائنٹسٹ بتاتے ہیں کہ ملینز آف ارتھ کوئکس ہر سال آتے ہیں, بلکہ کیلکولیشن یہ ہے جو پریسائز ہے کہ ہر سیکنڈ میں زمین میں 2 زلزلے آتے ہیں جن کا ایمپلیٹیوڈ کم ہوتا ہے, اگر وہ زیادہ ہو تو زمین برباد ہو جائے. ہر سیکنڈ میں 2 زلزلے, ملینز آف ارتھ کوئکس ہر سال آتے ہیں. تو ان ارتھ کوئکس کے ایمپلیٹیوڈ کو نہ بڑھنے دینا, اس کے باوجود ہمیں سٹیبل رکھنا, اور زمین کی اتنی بڑی بڑی 3 موشنز کے باوجود سٹیبل رہنا, یہ اللہ تعالیٰ نے اسے قرار کی جگہ بنایا ہے اور یہ فراش بنایا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ارتھ فلیٹ ہے. اور سر یہ تو کبھی بھی کسی کا عقیدہ نہیں تھا ارتھ فلیٹ ہے. چاند گول نہیں دیکھتے تھے, شروع سے گول نظر آ رہا ہے, فلیٹ تو کسی کو نظر آتا, اور پھر وہ آپ کو مختلف اوقات میں اس کے جو دھبے ہیں مختلف نظر آتے ہیں. تو اس سے پرانے زمانے کو بھی میں لوگوں کو پتا تھا کہ یہ جو چاند ہے یہ سفیریکل ہے. سورج کی طرف تو آپ غور سے نہیں دیکھ سکتے, چاند کے دھبوں کو تو آپ یوں کرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں, تو پتا تھا یہ سفیریکل ہے. یہ کوئی یہ نہیں ہے کہ صرف گول پلیٹ کی طرح ہے. یہ بھی کہتے ہیں نا گول ہے لیکن فلیٹ ہے, نہیں, یہ سفیریکل ہے, بال کی طرح. یہ سب کو پتا تھا, ہمارے پرانے سائنٹسٹ بھی تھے, ان کو یہ باتیں پتا تھی.
تو ان آیات کا انہوں نے بالکل غلط مطلب لیا، یہ مطلب ہمیں سائنٹسٹ بتاتے ہیں. اور سر اسی طریقے سے قرآن حکیم میں جو آیا کہ ہم نے پہاڑوں کو میخیں بنایا ہے کہ زمین ڈولے نہ، تو وہ زمین کو بیلنس کرنے کے لیے ڈائنامک بیلنسنگ ہے اس کی. جیسے آپ کبھی ویل کی بیلنسنگ کرواتے ہیں تو ویٹ ایڈ کرتے ہیں، کوئی چیز گھوم رہی ہو نا تو اس میں بہت تیزی سے ارتعاش پیدا ہوتا ہے، اگر ذرا سی بھی وہ امبیلنس ہو تو وہ بیلنس کرتے ہیں ویٹ ایڈ کر کے. تو زمین پہ یہ ویٹس مختلف جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے ایڈ کی ہیں پہاڑوں کی شکل میں. اس کی ڈائنامک بیلنسنگ ہے، نہ کہ اسٹیٹک بیلنسنگ. تو یہ میں سائنٹسٹ بتائیں گے، ظاہر ہے جیولوجی کی فیلڈ کا مسئلہ ہے نا، یہ وہی لوگ بتائیں گے. یہ وہی لوگ بتائیں گے کہ جنہوں نے محنت کر کے آپ کے ہاتھ میں اسمارٹ فون دے دیے ہیں جس پہ آپ یوں کرتے ہیں، اپنی تقریریں دیکھ کے خوش ہوتے ہیں. یہ کسی حافظہ اللہ یا دامت برکاتم عالیہ رحمت اللہ علیہ کا تو بنایا ہوا نہیں ہے نا، انہوں نے ثابت کر دیا. اور سر زمین کا گول ہونا، اس کی موومنٹ کو تو اب فزیکلی آبزرو کر لیا گیا سیٹلائٹ میں جا کے. اس کے امیجز آتے ہیں، ویڈیوز بھی آتی ہیں. اور سیٹلائٹ صرف کافروں کے چھوڑے ہوئے نہیں، پاکستان کا بھی 80s میں ایک سیٹلائٹ گیا ہوا ہے. دنیا میں کتنے مسلمان ممالک ہیں جن کے سیٹلائٹ اس وقت فضا کے اندر موجود ہیں، جو زمین کو گھومتا ہوا، جس میں سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا گول ہونا بھی، اور لائیو ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں. بلکہ میں آپ کو بتاؤں، میرا خود بھی تعلق ایک ایسے ادارے کے ساتھ ہے جہاں پہ ڈیفنس کا کام ہوتا ہے. میں نے فزیکلی، یعنی آپ میرے اوپر تو اس اعتبار سے اعتبار کر لیں کہ جو ہمارے جو میزائل سسٹم کا معاملہ ہے، اس کے اوپر بھی باقاعدہ جو پاکستان کے میزائل چھوڑے جاتے ہیں تو ان کے اوپر کیمرے فٹ کیے ہوتے ہیں، اور ریئل ٹائم ڈیٹا نیچے ویڈیو میں ہم آبزرو کر رہے ہوتے ہیں. اور ہمارے کئی میزائل جو ہیں وہ کتنے کلومیٹر اوپر تک جاتے ہیں، 50 کلومیٹر اوپر تک زمین سے. اب ایک میزائل اگر 50 کلومیٹر زمین سے اوپر گیا ہوا ہے، آپ کے ہوائی جہاز وغیرہ تو یہ 10 کلومیٹر سے زیادہ اوپر نہیں جاتے جو بوئنگ اور ایئر بس کے ہیں، لیکن میزائل چونکہ وہ ریئر ایٹماسفیئر میں چلا جاتا ہے، جہاں آلموسٹ آپ سمجھ لیں کہ زمین کی وہ ایٹماسفیئر کی ڈینسٹی بہت کم ہوتی ہے. تو یقین کریں وہ اڑنے سے لے کر اس کے گرنے تک کی پوری ویڈیو لائیو آ رہی ہوتی ہے. تو میں نے وہ ویڈیو کئی بار دیکھی ہے. جیسے ہی وہ وہاں سے لانچ کرتا ہے، وہ جیسے ہی وہ ہائٹ پہ جانا شروع کرتا ہے نا، تو کرتے کرتے زمین آہستہ آہستہ گول ہونی نظر آتی ہے، پوری کرویچر گول کی گول نظر آتی ہے، کوئی فلیٹ نہیں ہے زمین. یہ تو مسلمانوں نے آبزرو کیا ہوا ہے، اور سیٹلائٹ جو ہیں وہ پوری دنیا کے اندر موجود ہیں. تو یہ تو وہ منظر ہے جو میں نے ریئل ٹائم دیکھا ہوا ہے. اگر آپ کہیں گے یوٹیوب کے اوپر جعلی ویڈیوز ہیں، تو جعلی ویڈیو نہیں ہے. ٹرکی کا بھی سیٹلائٹ ہے، پاکستان کا سیٹلائٹ ہے، اور کئی اسلامی ملک ہیں جن کے سیٹلائٹ جو ہے موجود ہیں، جن کے اندر سے ریئل ٹائم آپ کو دیکھ سکتے ہیں آپ کے زمین موو بھی کر رہی ہے اور زمین جو ہے وہ گول بھی ہے. لہٰذا اب یہ اس معاملے میں کوئی وہم نہیں رہ گیا. اور یہ پوری دنیا کے جو ٹی وی چینلز کا سلسلہ ہے انہی سیٹلائٹ کے اوپر چل رہا ہے. آپ کے موبائل فونز کا سارا سلسلہ یہ آپ سارے مانے ہوئے ہیں. یہ کس کے اوپر چل رہا ہے؟ پوری دنیا کا جو نیویگیشن کا سسٹم ہے ایروپلینز کا، وہ سارے کا سارا اس کے اوپر چل رہا ہے. ہوائی جہاز جو ڈیٹا لے رہا ہے اپنی سمت کا، وہ سیٹلائٹ سے لے رہا ہے. تو فزیکلی انہوں نے سب کچھ کر کے بتا دیا، لہٰذا اب اس کا انکار آج کے دور میں تو ناممکن ہے. اب رہا وہ عقلی دلائل جس کے اوپر یہ بات کرتے ہیں کہ جی زمین اگر ہر سیکنڈ میں 30 کلومیٹر جو ہے وہ سورج کے گرد گھوم رہی ہے، جس کی وجہ سے 365 دنوں میں یہ سال مکمل ہوتا ہے، اور ہر سیکنڈ میں آدھا کلومیٹر اپنے محور کے گرد گھوم رہی ہے، جس کی وجہ سے 24 گھنٹے کے اندر ہمارا یہ دن رات کا سلسلہ مکمل ہوتا ہے. اور پھر پورا نظام شمسی 200 کلومیٹر پر سیکنڈ کی رفتار سے سٹار ویگا کی طرف ٹریول کر رہا ہے پچھلے اربوں سال سے. تو ہمیں فیل کیوں نہیں ہوتا؟ یہ وہ کہتے ہیں جی اس کی آپ عقلی دلیل ہمیں دیں. تو ذرا سی چیز پہ بھی آپ بیٹھیں تو فیل ہوتی ہے. میرے بھائی یہ ذرا سی چیز تب فیل ہوتی ہے جب یہ کسی ٹائر کے اوپر کسی زمین پہ ناموار چیز پہ چل رہی ہو. آپ ہوائی جہاز کا کبھی سفر کریں تو آپ کو نہیں پتہ چلے گا کہ ہوائی جہاز اڑ رہا ہے ایک جگہ پہ کھڑا ہوا ہے. حالانکہ وہ آلموسٹ یہ جو بوئنگ 747 اور ایئر بس A380 ہے نا، یہ 1000 کلومیٹر پر آور کی رفتار تک پہنچ جاتے ہیں، اور آپ کو لگا ہوتا ہے ایک ہی جگہ ہے، کیونکہ ایئر کی ریزسٹنس بہت کم ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو زمین کے، تو فیل نہیں ہو رہی ہوتی. تو یہ ساری بات فیلنگ کی ہے. اس کی وجہ سے اس کے اندر یہ بھی نہیں ہوتا کہ کھانا جو ہے وہ کوئی لا کے رکھے تو 1000 کلومیٹر دور چلا جائے گا، وہ ادھر ہی پڑا رہے گا، کیونکہ ساری چیزیں اسی رفتار سے ٹریول کر رہی ہیں. یہ جناب چیز ہے جو کامن آبزرویشن ہے، لیکن کامن سینس از ناٹ سو کامن. یہ صدیوں سے لوگ آبزرو کر رہے تھے،
لیکن یہ آئنسٹائن کے دماغ میں اللہ نے بات ڈالی. المتوفا 1956 عیسوی 1956 میں فوت ہوئے ہیں. آئنسٹائن جو ہے انسانی ہسٹری کا سب سے بڑا سائنٹسٹ ہے. اس نے سائنس ہی بدل کے رکھ دیا. لوگ تو نیوٹن کے اوپر کنکلوڈ کر بیٹھے تھے, لیکن اس نے آ کے نئی جہتیں کھولی. اور اس نے بھی کامن آبزرویشن کی کہ یہ آپ جب ریلوے اسٹیشن کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں, ٹرین تیزی سے آپ کے پاس سے گزر جاتی ہے, تو ٹرین کے اندر جو بندہ بیٹھا ہے نا, اس سے ٹرین کے باہر جو بندہ کھڑا ہے نا, وہ تیزی سے پیچھے جاتے ہوئے نظر آتا ہے, حالانکہ وہ ایک جگہ پہ کھڑا ہوتا ہے. اور جو باہر والا تو بیچارہ صحیح آبزرو کر رہا ہوتا ہے کہ وہ تو اس کے پاس سے گزر جاتا ہے. اس کو آپ مزید آبزرو کر سکتے ہیں. کبھی آپ ریلوے اسٹیشن پہ کھڑے ہو نا, تو آپ کے دائیں یا بائیں کوئی اور ٹرین کھڑی ہوئی ہو, اور اچانک وسل ہو اور ٹرین چلنی شروع ہو, اور آپ کے ساتھ والی ٹرین چل رہی ہو, تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی ٹرین چلنا شروع ہو گئی ہے. یہ تو آپ نے آبزرو کیا نا. وہ جب آپ دوسری طرف دیکھتے ہیں کہتے ہیں نہیں وہ بھی چلتی ہے. سر یہ ہے تھیوری آف ریلیٹیوٹی جو آئنسٹائن نے آبزرو کر لی تھی, کہ ہم ریلیٹیو دیکھ رہے ہوتے ہیں چیزوں کو. اس کو دیکھ کے آپ کو لگ رہا تھا کہ آپ چل رہے ہیں, حالانکہ وہ چل رہی تھی. اور ادھر جب آپ نے دیکھا, جب آپ نے ریفرنس چینج کیا, تو آپ ایک جگہ پہ کھڑے تھے. ٹرین کے اندر جو بندہ بیٹھا ہوا ہے, اس کے ساتھ جو سواری بیٹھی ہے, وہ بھی 120 کلومیٹر پر آور کی رفتار سے چل رہی ہے, لیکن اس کو وہ ایک جگہ نظر آ رہی ہے, کیونکہ اس کے اعتبار سے وہ خود بھی جو اتنی رفتار سے موو کر رہا ہے, اس لیے اس کو فیل نہیں ہوتا. اب ٹرین کے اندر کوئی اپنا ہاتھ میں ایک ٹینس بال لے کے یوں اچھالے, تو اس کے ہاتھ میں واپس آئے گا. آپ کی بات اگر وہ والی مان لیجیے, تو اچھالتے ہی اس کو 100 کلومیٹر پیچھے چلا جانا چاہیے. نہیں, اس لیے کہ وہ آلریڈی اس پورے سسٹم کے ساتھ موو کر رہا ہے. اسی طریقے سے یہ پورا نظام شمسی ہے, زمین ہر چیز کو اپنے ساتھ لے کے موو کر رہی ہے. تو اب آپ کو جو سعودی مفتی نے ایک اعتراض کیا نا, اس نے کہیں لیکچر دیا ہے, اور وہ گوگل پہ خوب مذاق اڑایا ہوا ہے سائنٹسٹ نے. وہ کہتا ہے اگر یہی بات مان لیجیے نا, تو جب جہاز اڑتا ہے نا, جب جہاز ہوا میں جاتا ہے, تو نیچے سے زمین جو ہے وہ خود بخود, یعنی اگر میں آپ کو سمجھاؤں آج کے اعتبار سے, کیونکہ سورج جو زمین ہے وہ اپنے محور کے گرد جو ہے وہ مغرب سے مشرق کی طرف روٹیٹ کر رہی ہے نا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سعودی عرب سے اگر صرف جہاز ہوا میں ہی جائے نا, تو اسے تھوڑی دیر بعد پاکستان خود بخود پہنچ جانا چاہیے, کیونکہ نیچے سے زمین ہی گھوم گئی ہوگی. تو وہ کہتا ہے جب یہ ہوا میں جاتا ہے, نیچے سے زمین پوری گھوم کے ہم امریکہ خود بخود کیوں نہیں پہنچ جاتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے میرے بھائی کہ زمین صرف خود نہیں موو کر رہی. ایٹماسفیئر جو زمین کے اوپر ہے, جس میں سے پہلے 50 کلومیٹر جو ہیں وہ ڈینس ایئر کے ہیں, یہ پورا ایٹماسفیئر زمین کے ساتھ موو کر رہا ہے. جیسا کہ ٹرین میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں نا, تو وہ ٹرین میں ہر سواری, ہر چیز آپ کے ساتھ موو کر رہی ہے. آپ کے اعتبار سے وہ اسٹیگنیشن ہے, باہر کے اعتبار سے موو کر رہی ہے. تو جب جہاز اڑ رہا ہوتا ہے نا, جہاز جب اڑ رہا ہوتا ہے نا, تو وہ جو زمین کی اپنی رفتار ہے نا, اس کے اعتبار سے وہ آلریڈی اس فضا میں بھی اس سپیڈ سے چل رہا ہوتا ہے. لیکن اس میں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ایئر کی ریزسٹنس کیا ہے. اگر ہوا اس طرف چل رہی ہوگی تو پھر ظاہر نہیں وہ ہوگا. ہواؤں کا رخ بھی ہے. جس طرح آپ اسلام آباد سے کراچی جائیں نا, تو آپ کو اگر 2 گھنٹے لگتے ہیں نا, تو کراچی سے اسلام آباد کے 1.25 گھنٹے لگتے ہیں. وہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے, کیونکہ سمندر سے ہوائیں اڑ کے اس طرف آ رہی ہوتی ہیں, تو اس وجہ سے وہ ٹائم کا فرق آتا ہے. وہ اگر ایئر ریزسٹنس ختم ہو جائے پھر تو برابر. اچھا, اب اس کو سپورٹیو ایک اور دوسری بات ہے, کہتے ہیں یہ جہاز جو نیچے سے زمین غائب کیوں نہیں ہو جاتی, تو ان کو یہ بتائیں کہ سیٹلائٹ جو ہے نا, جب چھوڑے جاتے ہیں, آپ کو پتا ہے سیٹلائٹ جس ملک کے اوپر چھوڑا جائے نا, اگر آپ جہاز کو لے جائیں نا خلا کے اندر, پھر واقعی ایسے ہوگا کہ ایک جگہ کھڑا ہوگا نا, تو تھوڑی دیر بعد امریکہ پہنچ جائے گا جہاز, کیونکہ خلا جو ہے وہ اس کے ساتھ موو نہیں کر رہی, روٹیٹ نہیں کر رہی. اور یہی وجہ ہے کہ جب سیٹلائٹ چھوڑے جاتے ہیں نا خلا کے اندر, ان کو اینگولر سپیڈ زمین کی دینی پڑتی ہے. ورنہ اگر پاکستان نے سیٹلائٹ چھوڑا ہے نا, تھوڑی دیر بعد وہ چائنا پہنچ جائے گا, اور اس کے بعد پھر آسٹریلیا پہنچ جائے گا, پھر امریکہ پہنچ جائے گا, پاکستان لبدا رہے گا اپنا سیٹلائٹ. وہ کیا کرتے ہیں, جب سیٹلائٹ چھوڑتے ہیں نا, تو جس رفتار سے زمین گھوم رہی ہے نا, وہی سپیڈ اس سیٹلائٹ کو بھی دیتے ہیں, تبھی وہ ساتھ ساتھ اس طریقے سے موو کرتا رہتا ہے. سیٹلائٹ سپیڈ میں چھوڑا جاتا ہے, لیکن ایٹماسفیئر کے اندر جو چونکہ پورا ایٹماسفیئر موو کر رہے ہیں, وہاں آپ یہ فیل نہیں کر سکتے. تو یہ وہ جو شیطان اگر آپ کو وسوسہ دلائے کہ جب ہوائی جہاز اوپر جاتا ہے تو وہ خود بخود امریکہ کیوں نہیں پہنچ جاتا, تو آپ تھوڑی سی سائنس سیکھ لیں, آئنسٹائنز تھیوری آف ریلیٹیوٹی پڑھ لیں جو اس نے کامن آبزرویشن کی تھی.
اچھا اب آ جائے میرے بھائی اس نظریے کی طرف. یہ دو نظریات ہمیشہ سے انسانیت میں رہے ہیں اور قبل از مسیح ہیں, نبی علیہ السلام سے بھی پہلے کے ہیں. ایک جیو سینٹرزم ہے کہ زمین کائنات کا محور ہے, ہر چیز کے گرد گھوم رہی ہے, اور دوسرا ہے ہیلیو سینٹرزم کہ سورج سینٹر میں ہے, اگرچہ سورج بھی موو کر رہا ہے پورے سولر سسٹم کے ساتھ, لیکن سولر سسٹم کے جو سیٹلائٹ ہیں وہ اس کے گرد گھوم رہے ہیں. لہٰذا یہ کہنا کہ یہ 1615 کے اندر آ کے گلیلیو نے یہ جو ہے وہ مصیبت انسانیت کو ڈالی, اس سے پہلے کسی کا عقیدہ نہیں تھا, ہمیشہ سے تھا. سر گلیلیو تو ہے 1615 میں اس نے ٹائڈز کے اوپر اپنی کتاب لکھی ہے. گلیلیو سے بھی 600 سال پہلے البیرونی جو مسلم سائنٹسٹ تھا 1973 عیسوی میں پیدا ہوئے اور 1050 عیسوی میں فوت ہوئے, 8 سے 1000 سال پہلے. ان کی کتابیں دنیا میں موجود ہیں جس میں انہوں نے زمین کو گول بھی لکھا ہے اور زمین کا سرکمفرنس پورا معلوم کیا ہے انہوں نے, جو سب سے ایکوریٹ سرکمفرنس ہے اتنے لمیٹڈ ریسورسز کے ساتھ. صرف 2% کا ایرر ہے آج کے ساتھ. اس بندے نے اس وقت کیلکولیٹ کیا سمپل میتھمیٹکس کے ذریعے. تو وہ البرونی بھی اس میں لکھتا ہے کہ زمین جو ہے وہ موو کرتی ہے. تو یہ گلیلیو کے کھاتے میں ڈال دیا ہوا ان لوگوں نے. یہ تو مسلم سائنٹسٹ کا بھی یہ نظریہ تھا. گلیلیو کو تو سزائیں بھگتنی پڑی چرچ سے, لیکن پھر اس کے مشن کو آگے لے کے چلا نیوٹن. لیکن البیرونی کو آپ نہیں ثابت کریں گے کہ سلطنت عباسیہ نے کوئی سزا دی ہو کہ تو نے قرآن کے خلاف عقیدہ رکھ لیا. اس کا مطلب ہے کہ سلطنت عباسیہ کے دور کے اندر بھی قرآن کے خلاف اس عقیدے کو نہیں مانا جاتا تھا, ورنہ تو البیرونی کو ٹانگ دیا جاتا. اچھا آپ ان مسلم سائنٹسٹ کا تعارف گوگل میں جا کے پڑھے تو وہ بھی خود ان کی تعریف کرتے ہیں کہ یہ لوگ اس وقت اتنے انٹلیکچوئل تھے اور مسلمان ان کو آن کرنے کے لیے آج تیار نہیں ہو رہے. وہ الٹا مسلمان تو ان کے اوپر کفر کا ہی فتویٰ لگا دیں گے. تو یہ بالکل ان کی نان سینس اپروچز ہیں. اچھا اعلیٰ حضرت اس کتاب میں نا آپ کو پتہ ہے یہ مین جو بندہ ہے نا کوپرنیکس ہے جس نے یہ سارا سیٹلائٹس کے اوپر پوری ورکنگ کی. اس کے بعد کیپلر اور پھر گلیلیو اور پھر نیوٹن, یہ 4 بڑے بندے ہیں. تو اعلیٰ حضرت نے نا اس میں لکھا ہے اپنی کتاب کے اندر کوپرنیکس کی بدعت ضلالہ. وہ لوگ جو بدعت کو مانتے ہی کوئی نہیں ہے, جن کے اپنے اعمال کے اندر میں نے کہا چلو بدعت ضلالہ کا لفظ تو انہوں نے یوز کیا ہے, اور اس طریقے سے آئنسٹائن کو بھی انہوں نے برا بلا کہا. بہرحال ایک پازیٹیو چیز ہے کہ انہوں نے امام غزالی والا مسئلہ حل کر دیا. امام غزالی نے کیمیائے سعادت میں لکھا تھا کہ سورج زمین سے 160 گنا بڑا ہے, اور اعلیٰ حضرت نے اپنی کتاب زمین ساکن ہے میں لکھا ہے کہ سورج زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے. ایک بات وہ مان گئے کہ بزرگوں کے پاس جو علم سائنس تھا وہ کمزور تھا, اور ظاہر اعلیٰ حضرت نے خود کوئی انوینشن نہیں کی ہے, ہمارے فلکیات کی چیز انہوں نے کوٹ کی ہے. پھر وہ اعلیٰ حضرت اس میں کہتے ہیں کہ جب یہ 13 لاکھ گنا بڑا ہے تو اور گریویٹیشنل فورس بھی ایگزسٹ کرتی ہے, تو اگر سورج کے گرد زمین چکر کاٹ رہی ہوتی ہے, عقلی دلیل وہ دے رہے ہیں, تو 13 لاکھ بندے اگر ایک طرف کھڑے ہوں اور ایک بندہ ایک طرف ہو تو 13 لاکھ بندے اس ایک بندے کو گھسیٹ نہیں لیں گے اپنی طرف. تو کہتے ہیں کب سے یہ زمین جو ہے نا سورج کے اندر جا کے گر کے ختم ہو گئی ہوتی ہے اگر ہم آپ کی یہ والی بات مان لیں کہ اس کے گرد روٹیٹ کر رہی ہے قوت کشش ثقل گریویٹیشنل فورس کی وجہ سے. تو اس کا سائنٹیفک آنسر یہ ہے, اعلیٰ حضرت کے ماننے والوں کو ہی دے سکتے ہیں, ظاہر وہ تو اللہ کے پاس جا چکے ہیں, کہ صرف سینٹریپیٹل فورس نہیں ہوتی ہے, سینٹریفیوگل فورس بھی ہوتی ہے, اور یہ دونوں فورسز جب بیلنس ہوتی ہیں نا پھر کوئی چیز کسی دوسری چیز کے گرد روٹیٹ کرتی ہے. تو وہ جو زمین جا کے سورج میں گر نہیں جاتی وہ اس وجہ سے کہ زمین کو اللہ نے رفتار اتنی دی ہے گھومنے کی کہ وہ رفتار سینٹریفیوگل فورس, وہ فورس جو سینٹر سے آپ کو دور کی طرف لے کے جاتی ہے, وہ اتنی فورس ہے کہ اس کو اندر گرنے سے روکتی ہے. اور اس کو آپ آبزرو کریں گے موت کے کنویں کے اندر, موٹر سائیکل جب سپیڈ میں گھومتا ہے تو وہ موت کا کنواں جو سرکس میں ہوتا ہے تو وہ اس کے اوپر تک آ جاتا ہے, تو بیچ میں کیوں نہیں گرتا؟ اپنی سپیڈ کی وجہ سے. لیکن اگر تھوڑا سا اوپر چلے گا تو باہر جا کے ضرور گر جائے گا. تو زمین کی بھی ذرا سی فورس ڈسٹرب ہوتی تو زمین سورج کو چھوڑ کے بھاگ جاتی, اور ذرا سی کم ہوتی تو سورج کے اندر گر کے فنا ہو جاتی. یہ اللہ نے بیلنس کیا جی. اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. God is the only explanation of all the physical phenomena in this universe. خدا ہی وضاحت ہے ان تمام چیزوں کی. آپ گھر میں بھی تجربہ کر سکتے ہیں, کسی
چھوٹی سی بالٹی کے اندر یا جگ کے اندر ایک وہ بنٹا رکھ کے آپ شیشے کی گولی اس کو یوں گھمائیں تو آپ دیکھیں وہ دیواروں سے اوپر چڑھتی. کیوں؟ وہ اس کے اندر اس سپیڈ کی وجہ سے ایک سینٹریفیوگل فورس جو اسے سینٹر سے دور رہنے پہ مجبور کرتی ہے وہ پیدا ہوتی ہے. تو زمین کو جو اللہ نے سپیڈ دی ہے نا سورج کے گرد 30 کلومیٹر ایک سیکنڈ میں, یہ سپیڈ اس کو مجبور کرتی ہے کہ سورج سے دور بھاگے, اور سورج جو اس کو کھینچ رہا ہے نا, وہ 13 لاکھ بندے جو کھینچ رہے ہیں وہ اسے مجبور کرتے ہیں کہ سورج کے اندر گر جائے. تو وہ سپیڈ اتنی دی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ وہ نہ وہ حاوی ہوتا ہے نہ یہ حاوی ہوتا ہے, اور بیلنس ہو کے ایلپٹیکل آربٹ کے اندر وہ گھومتی رہتی ہے اور بیلنس رہتی ہے. یہ اللہ کے کام ہے جی. تو باقی باتیں کرنے کو تو بہت زیادہ تھیں, خیر ابھی بھی بہت زیادہ ہو گئی ہیں, لیکن یہ میں نے مقدمہ پورا اس لیے کلیئر کیا کہ آندہ کوئی 1000 وسوسے بھی آئیں نا علماء دین کی طرف سے یا سائنٹسٹ کی طرف سے, دونوں میں نے کور کیے ہیں, وہ کم از کم آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جائیں. باقی پھر بھی میں آخر میں کہوں گا کہ میرے جو 3 لیکچرز ہیں, ہو از اللہ ان دا لائٹ آف لیٹسٹ سائنٹیفک فیکٹس, اور ہو کریٹڈ گاڈ رچرڈ ڈاکنز کی کتاب دا گاڈ ڈیلوژن کا جو میں نے پوسٹ مارٹم کیا ہے, اور تیسرا میرا لیکچر قرآن ورسز ماڈرن سائنس. یہ تینوں کا لنک بھی ہم اپنی ویڈیو کے نیچے دے دیں گے. کئی باتیں جو آج میں نے سکپ کی ہیں وہ انشاءاللہ اس کو سننے کے بعد آپ کو کلیئر ہو جائیں گی. تو یہ جو اس کو قرآن و سنت کا مسئلہ بنا کر پیش کیا جا رہا ہے, یہ بالکل زیادتی کر رہے ہیں. قرآن و سنت اس کی سپورٹ کے اندر نہیں ہے.